مسائل اور مسائل اپنی جگہ، ساری مشکلات اپنی جگہ، سب کچھ، لیکن وہ 30 دن کے روزے معلق ہے جب تک 3 کلو گیہوں نہ دیا جائے. اور یہ 3 کلو تو ہم دلوا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 کلو سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو، کم سے کم اتنا دینا ہے. یعنی اس کی بنیاد رکھنا، ہمدردی کی بنیاد رکھنا، یہ ہمارا کام ہے، اور سماج اور معاشرے کی مدد میں آگے بڑھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. صلوات پڑھے محمد. لہذا خدا عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں آدمیت کے دائرے سے نکال کے انسانیت کے میدان میں کھڑا کرنا چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر خدا نے اگر اس نماز کو انتہائی اہم اور واجب بنایا ہے تو اس کو کیوں نہ ایک ٹائم میں پڑھ لیا جائے. اس لیے کہ اگر ٹائم سے پڑھا جائے وہ تو شکر کیجئے کہ پیغمبر نے رحم کیا اور ہم نے روایتوں کو ویسے ہی سمجھا جیسے پیغمبر نے سمجھایا تھا. ورنہ اگر دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی سمجھ گئے ہوتے تو سوائے نماز کے اور کچھ کام نہ ہوتا. ایک نماز سے آئے نہیں کہ دوسرے نماز کی تیاری. لیکن پھر بھی 3 وقت میں 5 نماز، ان نمازوں سے اگر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو ہم اسے پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کو شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہماری حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری حیثیت کچھ اور. مشکلات ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، ہر حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اس کے لیے بہت توجہ اور بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا آسان تو یہ تھا کہ صبح میں جب آنکھ کھل گئی ہے، وضو کر لیا ہے، نیند برباد ہو گئی ہے تو 2 کے بجائے 17 رکعت پڑھ کے ختم کر دیتے دن بھر کی چھٹی. یا اگر وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو جب شام کو کام سے پلٹ کے آتے، نہاتے دھوتے اطمینان سے فریش ہو کر کے 17 رکعت پڑھ لیتے. نماز بھی ہو جاتی، نماز کا احترام بھی ہو جاتا اور نماز کی صحیح طریقے سے ادائیگی بھی ہو جاتی. یہ وقت سے بلا کر کے جو نماز پڑھوائی جا رہی ہے اس میں بڑی زحمت ہوتی ہے. کبھی موزہ اتارنا پڑتا ہے، کبھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی زحمت ہوتی ہے. تو اگر خدا کو یہ 17 رکعت نماز چاہیے تھی تو جب چاہتا یہ ہم سے 17 رکعت پڑھوا لیتا. لیکن اوقات مختلف میں ان نمازوں کا ادا کرنا ہمارے لیے زحمت طلب ہے. عزیزان گرامی، یہ سمجھنے کا فرق ہے. ہم جب تک یہ سمجھتے رہیں گے کہ نماز خدا کی ضرورت ہے، غور کریں گے، نماز خدا کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے، تو پھر ہم اپنی آسانی تلاش کرتے رہیں گے. اگر یہ ٹائم ہوتا تو بہتر ہوتا، وہ ٹائم ہوتا تو بہتر ہوتا. لیکن اگر یہ بات طے ہو جائے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. یہ کاروبار تو ہم بھی کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کو پلٹ کے آتے ہیں تو بھی کھاتے ہیں. اور یہ دن بھر میں کھانے کا اتنا ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں تو ٹائم کٹائے نہیں کٹتا ہے. اس کا فائدہ ہمیں ماہ مبارک میں دکھائی دیتا ہے. ہم عام دنوں میں کھانے میں صرف ہونے والے وقت کو کاؤنٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن ماہ مبارک میں یہ ٹائم جب بچ جاتا ہے تو یہ کاٹے نہیں کٹتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائم ہماری زندگی کا جو قیمتی ٹائم ہے وہ کھانے پینے میں نکل جاتا ہے. تو ہم بھی یہ طے کر لیں کہ جب صبح کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو جس وقت نکلنا چاہتے ہیں دن بھر کا کوٹا، ناشتے کے نام سے ہو، لنچ کے نام سے ہو، ڈنر کے نام سے ہو، سب مکمل کر کے نکلے. کہا نہیں، اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ کھانا ہے، اس لیے کھاتے ہیں کہ
کہ بھوک لگتی ہے اور بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹائم سے زیادہ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، جب کمزوری محسوس ہوتی ہے تو کھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں کھانا نہیں ہے بلکہ کھا کر اپنے جسم کی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ تو جب کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، تو ہم کچھ کھا کر کے اپنی کمزوری کا مداوع کرتے ہیں۔ لہذا ایک وقت کا کھانا دوسرے ٹائم پہ نہیں کھایا جا سکتا۔ تو جب ایک وقت کا کھانا دوسرے ٹائم پہ نہیں کھایا جا سکتا تو ایک وقت کی نماز دوسرے ٹائم کیسے پڑھی جا سکتی؟ اس لیے کہ جب بدن کمزوری محسوس کرتا ہے تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب روح کمزوری محسوس کرتی ہے تو ہمیں خدا سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد